پاک باطن لوگ۔ ایک دن جب کچھ لوگ ابو جہل کے اکسانے پر سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پتھر پھینک رہے تھے تو اس منظر کو دیکھنے والا ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، جو اپنے وقت کے مشہور پہلوان سمجھے جاتے تھے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ اس شخص نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے حمزہ، تیری غیرت اور حمیت یہ کیوں کر گوارا کرتی ہے کہ لوگ تیرے بھتیجے کو سنگسار کریں، برا بھلا کہیں، اور جو تو دلیروں اور بہادروں میں شمار ہوتا ہے اس کی کوئی مدد نہ کرے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو اس دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھروں سے مارتے ہیں، انہیں ذوب و کوب کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دشنام بھی دیتے ہیں، تو ان کی حالت دگرگوں ہو گئی، اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ میرے بھتیجے کو جو دشنام دیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس شخص نے جب چند ایسے الفاظ کو دہرایا جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن ان کے لیے استعمال کیا کرتے تھے، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ عرب زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو انتہائی اہمیت اور وقت دیتے تھے۔ عرب قبائل میں دشنام گوئی کرتے وقت کسی قریبی رشتہ دار کا نام لینا ایک ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا تھا۔ کسی قبیلے کے کسی بھی فرد کو برا بھلا کہنا ایسا تھا جیسے پورے قبیلے کو توہین کا نشانہ بنایا گیا ہو، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ کسی قبیلے کے تمام ارکان آپس میں خون کے رشتے میں منسلک ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسی حالت میں ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر پھینکنے والوں اور انہیں دشنام دینے والوں کا سرغنہ ابو جہل ہی ہے۔ وہاں پہنچ کر ابو جہل کی بری طرح پٹائی کر دی اور کہا، اے ابو جہل، تو سمجھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے آسرا ہے اور اس کا کوئی نہیں، اور اسی لیے تو اس پر پتھر برساتا ہے اور اسے دشنام دیتا ہے؟ لیکن اب جان لے کہ میں آج سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں، اور آج کے بعد جو کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دشنام دے گا تو اس کا واسطہ مجھ سے ہوگا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا مسلمان ہو جانا اسلام کے لیے بڑا خوش آئند تھا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا شمار مکے کے نامور دلیروں میں ہوتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے، اور یوں مسلمانوں کی تعداد 30 سے زیادہ ہو گئی۔ مکے کے رہنے والے اور خاص طور پر قبیلہ قریش کے افراد اسلام کو پھیلتا دیکھ کر مزید تشویش میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے دارالندوہ میں جمع ہو کر مشورہ کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کس طرح نابود کیا جا سکتا ہے۔ لیکن وہ لوگ اپنے مذاکرات سے کوئی خاص نتیجہ اخذ نہیں کر سکے۔ جب دارالندوہ کا اجلاس ختم ہوا تو عمر بن خطاب نے یہ اعلان کر دیا کہ میں خود ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے اہل مکہ کو اس مشکل سے نجات دلا دوں گا۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ نے عمر کو تیز تیز قدموں سے جاتے دیکھا تو پوچھا، اے عمر، کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کسی نے ہمارے اجداد کی اتنی توہین نہیں کی جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اس شخص نے اپنے نئے دین کی وجہ سے تمام اہل مکہ کا چین اور آرام ختم کر دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کے دین کو باطل قرار دیتا ہے، کہتا ہے کہ ہمیں اپنے خداؤں کی پرستش چھوڑ دینی چاہیے۔
میں جا رہا ہوں کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ نعیم رضی اللہ عنہ نے کہا، یا عمر، تمہارے 2 قریبی عزیز بھی مسلمان ہیں، ان میں سے ایک تمہاری بہن فاطمہ اور دوسرا اس کا شوہر سعید بن زید۔ جب عمر گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی بہن فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید اور ایک دوسرے مسلمان حضرت خباب رضی اللہ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ عمر غصے میں لال بھبوک ہو گئے اور اپنی بہن اور ان کے خاوند پر اتنے کوڑے برسائے کہ جسم میں جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ عمر نے اپنی بہن کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دے۔ فاطمہ نے جواب دیا کہ اگر تم مجھ پر اتنے کوڑے برساؤ کہ میری جان نکل جائے تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں چھوڑوں گی، اور اگر تم بھی قرآن کی تلاوت کرو تو جان جاؤ گے کہ یہ دین سچا اور برحق ہے۔ عمر نے اپنی بہن کے خاوند کو کہا کہ وہ قرآن کو سنائے۔ سورہ طٰہٰ کی چند آیات تلاوت کی گئیں۔ ترجمہ: طٰہٰ، اس واسطے نہیں اتارا ہم نے تجھ پر قرآن کہ تو محنت میں پڑے، مگر نصیحت کے واسطے جس کو ڈر ہے۔ اتارا ہے اس کا جس نے بنائی زمین اور آسمان اونچے اور بڑی مہر والا تخت کے اوپر قائم ہوا۔ اس کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں اور ان کے بیچ اور نیچے سیلی زمین کے، اور اگر تو بات کہے پکار کر تو اس کو خبر ہے چھپے کی اور اس سے چھپے کی۔ اللہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں کسی کی، اس کے ہیں سب نام خاص ہے۔ اور پہنچی ہے تجھ کو بات موسیٰ کی؟ جب اس نے دیکھی ایک آگ تو کہا اپنے گھر والوں کو، ٹھہرو، میں نے دیکھی ہے ایک آگ، شاید لے آؤں تم پاس اس میں سے سلگا کر، یا پاؤں اس آگ پر راہ کا پتہ۔ پھر جب پہنچا آگ کے پاس، آواز آئی، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا رب، سو اتار اپنی پاپوشیں، تو ہے پاک میدان طویٰ میں، اور جس نے تجھے پسند کیا سو تو سنتا رہ جو حکم ہو۔ میں جو ہوں میں اللہ ہوں، کسی کی بندگی نہیں سوائے میرے، سو میری بندگی کر اور نماز قائم رکھ میری یاد کو۔ آیت 1 سے 14۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن سن کر غور و فکر میں ڈوب گئے، پھر گویا ہوئے، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو اس مار پیٹ کے دوران چھپ گئے تھے، سامنے آ گئے اور کہنے لگے، اے عمر، خوش ہو جاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ سیدنا علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، اے قادر مطلق، میرا کام کوشش کرنا اور کامیابی دینا تیرا کام ہے۔ اسلام کے 2 بدترین دشمنوں عمر بن ہشام ابو جہل یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو نور ایمان عطا فرما کہ کمزور مسلمانوں کو ہمت حاصل ہو۔ دارالارقم کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دارالارقم کوہ صفا پر واقع ارقم بن ابی الارقم مخزومی کا مکان تھا، جسے نبوت کے 5ویں سال میں سیدنا علیہ السلام نے الگ تھلگ ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے اجتماع اور تبلیغ کے لیے سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر استعمال کیا۔ ایک صحابی نے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے نظر آئے۔ سیدنا علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے جو 3 دن قبل ایمان لے آئے تھے، کہا،
دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر وہ کوئی برا ارادہ لے کر آیا ہے تو ہم اسی کی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کی خوشی میں صحابہ کرام نے اس زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ مسجد الحرام میں موجود لوگوں نے بھی یہ صدائے حق سن لی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کو 2 صفوں میں ترتیب دیا، ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ سب سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام کے زیر سایہ مسجد الحرام کی جانب روانہ ہوئے۔ عمر اور حمزہ کے جلو میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو جرأت مندی سے آتا دیکھ کر قریش مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ اس موقع پر سیدنا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کے لقب سے نوازا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد دشمن اسلام ابو جہل کے مکان پر پہنچ گئے۔ ابو جہل باہر آیا اور خوشخبری سننے کے اشتیاق میں کہنے لگا، خوش آمدید، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ ابو جہل کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور دروازہ بند کرتے ہوئے بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو دے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب اپنے اسلام قبول کرنے کی خبر جمیل بن معمر حمجی کو دی، جو کسی بات کا ڈھنڈورا پیٹنے میں ممتاز تھا، تو اس نے چیخ چیخ کر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے پیچھے چلے آ رہے تھے، بولے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ لوگ اگرچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عزت اور قوت، شرافت اور زور بازو سے خائف رہتے تھے، لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد نے مل کر انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک کر بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں تم رہتے یا ہم رہتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف انفرادی سطح پر کوئی اقدام اٹھانے سے مشرکین گھبراتے تھے۔ وہ جمع غفیر کی صورت میں اکٹھے ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا تاکہ انہیں جان سے مار ڈالیں۔ اس دوران قبیلہ سہم، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حلیف قبیلہ تھا، سے تعلق رکھنے والے ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے قبول اسلام اور قوم کے دشمن بن جانے کا تذکرہ کیا۔ ابو عمرو بن عاص یہ سن کر باہر نکلے اور لوگوں کی بھیڑ سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا، خطاب کا بیٹا مطلوب ہے جو بے دین ہو گیا ہے۔ ابو عمرو نے کہا کہ تم لوگ اس تک نہیں پہنچ سکتے، وہ میری پناہ میں ہے۔ لوگ یہ سن کر مایوس ہوئے اور واپس چلے گئے۔